ہمیں جوائن کیا سابق IG اسلام آباد طاہر عالم خان صاحب نے، ان سے بات کرتے ہیں۔ طاہر عالم خان صاحب، بلاول بھٹو اور آصف زرداری کی پیشی پر پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا پولیس سے تصادم ہوا، گرفتاریاں بھی ہوئیں، کچھ ہنگامہ آرائی کی کیفیت بھی دیکھی گئی۔ کیا یہ صورتحال 2014 سے زیادہ خراب تھی جہاں ایک SSP کو لہو لہان کر دیا گیا تھا؟ 2014 کا جو مظاہرہ تھا وہ ایک بہت بڑا پروگرام تھا جو پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک نے مل کر کیا تھا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں شرکا تھے، جو کئی دن تک جاری رہا۔ اس کے دوران بے شمار پولیس والوں کو اغوا کیا گیا، تشدد کیا گیا، اور SP کو بھی، ہمارے ایک SP کو بھی اس میں زخمی ہونا پڑا۔ تو اس میں یہ ایک چھوٹے لیول کا پروگرام تھا، اس میں SP کی بجائے کانسٹیبل زخمی ہوئے ہیں۔ وہ SP اس لیے زخمی ہو گیا تھا کہ وہ آگے بڑھ کر لیڈ کر رہا تھا بہادری کے ساتھ۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب پولیس والوں پر حملہ کرتی ہے ایک بااثر سیاسی شخصیت، تو کوئی پولیس افسر اسے بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھتا، کوئی اسے نہیں روکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو تھا مظاہروں کا پورا سلسلہ وہ بہت بڑا تھا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان عوامی تحریک کے ورکر باقاعدہ مسلح ہو کر ڈنڈوں سے آئے، ہر ایک طرف وہ چھلانگیں لگا رہے تھے۔ انہوں نے پارلیمنٹ پر حملہ کیا، پاکستان ٹیلی ویژن پر حملہ کیا، اور بے شمار پولیس والوں کو تشدد کا نشانہ، اس سے کم درجے کا پروگرام ہے۔ اچھا طاہر صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو وزراء ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے بہت احتجاج کیا لیکن کبھی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، تو آپ بتائیے گا، آپ کی بھی نظر ظاہر ہے کیا کچھ ہوتا رہا، سب آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیں، پولیس پر جس کا بھی بس چلتا ہے، جب چلتا ہے وہ اس کو مارنے سے گریز نہیں کرتا۔ اکثر پولیس جو حکومتی پالیسیاں ہیں، گیس مہنگی ہو یا لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے، اس کا بھی نشانہ پولیس کو ہی بننا پڑتا ہے۔ اس میں کوئی بھی پارٹی جب بھی اسے موقع ملتا ہے وہ کمی نہیں کرتی۔ ہاں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو PTI ہے، 2014 کے دھرنے میں جو کچھ اس نے تشدد کیا وہ بھی انہوں نے کم کیا تھا۔ جو پیٹ کے ورکر تھے وہ زیادہ ایکٹیو تھے اور زیادہ خونخوار تھے۔ تو 2014 کے بعد ہمیں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا، نہ اس سے پہلے کا ملتا ہے کہ PTI کے ورکرز نے پولیس والوں ہاتھ اٹھایا ہو۔ اچھا جی، یہ بھی بتا دیجئے کہ اسلام آباد پولیس گزشتہ کئی سالوں سے مظاہرے اور obviously دھرنے وغیرہ بھی کر رہی ہے، تو کیا پولیس کی تربیت بھی اسی انداز سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو ہینڈل کر سکیں، انہیں پتہ ہو کہ اس سے کس طرح نمٹنا ہے؟ مظاہروں کو کنٹرول کرنے کے سلسلے میں پولیس میں تربیت کا بھی فقدان ہے، اور اس میں ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ جب ہم پولیس کو اس بارے کو ہم ریکروٹ کرتے ہیں، اس وقت ہم اس کا ایپٹیچیوڈ نہیں دیکھتے کہ کیا اس کا ایپٹیچیوڈ اس قسم کا ہے۔ پھر ہم ینگ پولیس آفیسرز کو اس طرف نہیں لگاتے، بوڑھے پولیس افسر بھی سامنے رکھ دیتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سینئر قیادت خود آگے نہیں ہوتی۔ پولیس مظاہرین میں لوگوں کو پکڑا جاتا ہے اور چھوڑ دیا جاتا ہے، جس طرح اس واقعے میں 50 کے قریب لوگ چھوڑ دیے گئے، چند لوگوں کے خلاف مقدمہ بنا دیا گیا، جو تشدد میں براہ راست ملوث تھے ان کو گرفتار بھی نہیں کیا گیا۔ مجھے یاد ہے، اگرچہ میں اپنی بھی مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن کلیم امام صاحب جب IG اسلام آباد تھے تو ان کے دور میں ایک گروپ نے پولیس والوں پر تشدد کیا، ان لوگوں کو پکڑ لیا گیا، بڑا با اثر گروپ تھا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ اب یہ پرامن ہیں، اب ان کو چھوڑ دیں، اب کوئی ایسا مسئلہ نہیں، مصلحت کا تقاضا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے۔ لیکن اس وقت کے IG کلیم امام صاحب ڈٹ گئے، انہوں نے کہا کہ جب تک یہ لوگ معافی نہیں مانگیں گے، الٹیمیٹلی وہ اس چیز پر آمادہ ہوئے کہ ان کانسٹیبلز پر جن پر تشدد ہوا ہے وہ خود سر عام معافی مانگیں تو پھر ان کی رعایت کی جائے گی۔ تو ان پر پرچہ بھی اگرچہ درج ہوا، لیکن پھر انہوں نے معافی مانگی، اور اس کے بعد ان کی خلاصی۔ اس قسم کا اگر قدم اٹھایا جائے تو پولیس میں ضرورت رہتی ہے۔ سابق IG اسلام آباد طاہر عالم خان صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور جو مسائل ہیں ان کو اجاگر بھی کر رہے تھے۔ انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں بات کی، انہوں نے کہا کہ پولیس کو بھرتی کرتے ہوئے پولیس اہلکار کو ایپٹیچیوڈ نہیں دیکھا جاتا اور سیاسی وابستگی دیکھی جاتی ہے، یعنی پولیٹیسائز ہے پولیس، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔